جی السلام علیکم، میں رؤف کلاسر آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کی جو بڑی اہم خبریں ہیں جن کے اچھے خاصے کنسیکوینسز ہوں گے اور ہو رہے ہیں، ایک تو بڑی جو سٹوری سامنے ہے وہ عمران خان صاحب کا کل جو انہوں نے ورچوئل انہوں نے اپنے اپنے اس پہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے خطاب کیا، اٹ از میڈ ہیڈ لائنز۔ اس کی دو تین اس کی ریزنز ہیں۔ ایک تو ان کی سوشل میڈیا ٹیم نے انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے جو کلوننگ آف یہ وائس کی جاتی ہے، انہوں نے کلوننگ آف وائس کر کے ایک نیا تجربہ کیا ہے، اور جو عمران خان صاحب کی لکھی ہوئی تقریر تھی اس کو ان کو وائس اوور بنا کے جو اس کو انہوں نے اس پہ دکھایا ہے، نیٹ پہ دکھایا ہے، ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا یا اس پہ یوٹیوب، فیس بک پہ، تو دنیا بھر میں اس کی خاصی پذیرائی کی گئی۔ کچھ حیرانی کا میرا خیال ہے اس کا اظہار بھی کیا کہ پہلے اس طرح کا کوئی سیاسی لیڈر ہیں جنہوں نے جیل سے جن کی آواز کی کلوننگ کر کے اپنے وہ جو تھے ان کے ویورز سے جو فالورز ہیں ان کو سنائی گئی ہے، یہ کیسے کیا گیا، کیا طریقہ کار اس کو اڈاپٹ کیا گیا، دیٹس ویری انٹرسٹنگ۔ اور جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کو یہ کریڈٹ تو دیں کہ وہ ٹرینڈ سیٹنگ رہے ہیں، ٹرینڈ سیٹر رہے ہیں ہر چیز کے حوالے سے، سوشل میڈیا کا استعمال ہو، یوٹیوب کا ہو، وہ اسپیس کا ہو، وہ ٹویٹر کا ہو، یا اور جو بھی ماڈرن ٹولس ہے انہوں نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیشہ استعمال کیا۔ اب یہ لیٹسٹ جو انٹری ہے جو میرا اگر باقی پارٹیز کو پیچھے چھوڑ گئی ہے، وہ ان کا آ کے ان کا عمران خان صاحب کا جیل کے اندر سے ہی، تو لوگوں کو تو یہ فیل ہوتا ہے، عام آدمی جو ہے مطلب میرے جیسے لے مین چلیں کہہ لیں، وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ ایک یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ہو رہا ہے یا خان صاحب خود جو ہیں انہوں نے ریکارڈ کروایا ہے، جیل سے ریکارڈ کروایا ہوگا، کیسے کیا ہوگا۔ میرے جیسے مطلب دیہاتی لوگ جو ہیں وہ اس کو سمجھنے کے لیے انہیں اچھی خاصا ان کو ٹائم چاہیے کہ ساری چیزیں کیسے ہوئی ہیں، سو وہ انہوں نے بہت بڑا پوائنٹ انہوں نے سکور کیا۔ اس پہ ذرا بات کرتے ہیں کہ دنیا میں اس چیز کو کیسے دیکھا کہ، اور ساتھ میں جو حکومت نے کوشش کی انٹرنیٹ کو انہیں سسپینڈ کرنے کی کہ جناب کہ ان کا ورچوئل جلسہ ہو رہا ہے اس ٹویٹر پہ، تو اس کو خراب کیا جائے۔ اس سے بھی میرا خیال ہے نیک نامی سے زیادہ بدنامی زیادہ ہوئی ہے، اور وہی والی بات جو بہت سارے دوست کہہ رہے تھے کہ اگر بہت سے لوگوں کو نہیں بھی پتہ تھا کہ ورچوئل جلسہ آج ہونا ہے، انٹرنیٹ پہ ہونا ہے، ہونے دیں۔ مطلب ہے آپ نے پوری دنیا میں ایک اس کو ٹرینڈ چلوایا، خبریں چلوائیں کہ جناب کہ لوگ نہ سن سکیں، اور کسی نے بڑا اچھا لکھا ہوا تھا، میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا جناب کہ کون سی خان صاحب کے پاس نئی بات ہے جو اپنے ویورز کو بتائیں گے اور ان کو پہلے سے نہیں پتہ، رٹی ہوئی ان کی تقریریں ہیں اور رٹا ہوا وہ آگے ان لوگوں نے بھی رٹا ہوا ہے سارے کا سارا، کہ خان صاحب مطلب خان صاحب کی تقریر لکھنا کسی بندے کو بھی کہیں آپ کو لکھ کے دے گا جناب کہ خان صاحب نے یہ پوائنٹس ہیں، یہ تقریر کرنے فلاں فلاں بلا بلا یہ ایشوز ہیں، ان پہ بات کریں گے۔ سو اگر وہ ان کی آ بھی رہی تھی اس طرح کی چیزیں تو سننے دیتے، بلکہ جس چیز کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، انسانی مزاج ہے اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر چیز اویلیبل ہو تو انسان اتنی ٹمپٹیشن میں نہیں جاتا۔ جب کسی کو بتایا جائے یہ کام نہیں کرنا تو میں ضرور کرنے کی کوشش کروں گا، بچہ بھی کرے گا، یار ایسی کیسی چیز ہے پیرنٹس مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سو دیٹ واز مطلب اس کو ابسرڈ ایک موو تھی جس کا بھی فیصلہ تھا۔ اس طرح کے فیصلوں سے ہی پی ٹی آئی کو اور ان کی پارٹی کو زیادہ پاپولیرٹی ملی۔ وہ تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ ہم ان کا میسج آگے نہیں جانے دیں گے۔ خیر میں اس پہ دوبارہ میں آتا ہوں، بات کرتا ہوں تفصیل سے کہ یہ جو اس وقت ایشو ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یہ خان صاحب کی جو انہوں نے آواز کو ڈب کیا ہے اور ایک عام آدمی کو یوں لگا ہے کہ خان صاحب بھی وہ تقریر کر رہے ہیں، اس کے کیا آنے والے دنوں میں اس کا الیکشن کمپینز پہ کیا اثرات ہوں گے، اور اس طریقے سے، اور سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ الیکشن میں جانا کیسے ہے، جو بڑی اس کے قریب ہے کہ ابھی 20 کے 2-3 دن بعد آپ کے نامینیشن پیپرز کا مسئلہ شروع ہونے والا ہے، جو خان صاحب کے لیے بگ تھریٹ ہے کہ کن کن لوگوں کو ٹکٹیں دینی ہے، کہاں سے لائیں گے، ابھی تک تو کہیں نظر نہیں آ رہا۔ ابھی تک تو آپ کو صرف نواز لیگ جو ہے وہ پارٹی کی ٹکٹیں جو ہے فائنلائز کرتے نظر آ رہی ہے، پیپلز پارٹی بھی آپ کو یہ نظر نہیں آ رہی کہ ان کی ٹکٹیں مطلب اچھے خاصے مطلب مور دین 1100 سیٹیں ہیں ٹوٹل اگر ملائیں قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی ملا کے، تو 1100 یہ ہے، ایک پارٹی کو 1100 امیدوار چاہیے چاروں اسمبلی میں، اور یہاں قومی اسمبلی کے وہ فائنلائز کرنی ہے، حلقے فائنلائز کرنے ہیں، پھر الائنسز دیکھنے، سو لاٹ آف مطلب ورک از اس میں انوالوڈ ہے۔ اچھا ساتھ پی ٹی اے جو ہے اس کو سب سے بڑے کرائسس کا شکار ہے کہ ابھی انٹرا پارٹی الیکشن جو ہوئے اس پہ وہ فیصلہ جو محفوظ کیا ہے انہوں نے، اس پہ ان کو پٹیشن اس پہ ہوئی الیکشن کمیشن نے وہ کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ کو عمران خان صاحب اور فواد چودھری کا ٹرائل بھی ہو رہا ہے وہاں پہ الیکشن کمیشن کی توہین عدالت یا توہین الیکشن کمیشن کے نام پہ۔ لیکن بڑی تھریٹ یہ ہے کہ کیا بلے کا نشان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ملتا ہے یا نہیں ملتا، یہ ان کے لیے بڑی اہم چیز ہے، اور اس پہ ابھی ساری نظر الیکشن کمیشن پہ ہیں کہ وہ ان کو بلے کا نشان دیتے ہیں نہیں دیتے۔ بلے کا نشان اس وقت ملے گا اگر ان کے انٹرا پارٹی الیکشنز کو ٹھیک سمجھ لیا جائے گا، اور پھر کہے گا ٹھیک ہے پارٹی کو ہم ان کا جو پروسیس ہوا ہے ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور الیکشن جو ہے وہ کرا لیا جائے وہ ٹھیک ہے، تو اس صورت ملتا ہے۔ اگر وہ پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن کو غلط قرار دے دیا گیا کہ ہم نہیں مانتے اور پارٹی نے پروسیجر فالو نہیں کیا، تو پھر بلے کا نشان بھی غائب ہو سکتا ہے۔ بعض جو انٹرسٹنگ ایک چیز آ رہی تھی میں دیکھ رہا تھا کہ شاید یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی سوچا جا رہا ہے
کہ پی ٹی آئی کو وہ دی جائے، ان کو نا گھڑی کا نشان دیا جائے، ان کو واچ. آپ کو کوئی تھوڑا سا اس سے کوئی آیا تھوڑا سا، وہ کہتے ہیں نا کوئی بیل رنگ ہوئی ہے قانون میں کہ واچ گھڑی کیوں دینا چاہ رہے ہیں؟ گھڑی کے پیچھے وہی کہانی ہے کہ جناب کہ کال کو الیکشن کمپین میں جو خان صاحب کو گھڑی ملی تھی، ان کو دی گئی تھی ان شہزادے اس ایم پی ایس کی طرف سے بڑی سونے کی، اور ان کے جو ہمارے ہولی وہاں پہ مقامات ہیں اس میں ان کے امیجز بنے ہوئے تھے مکہ مکرمہ کے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کے یا دیگر تمام چیزوں کے. بڑی ملٹی ملین ڈالر جو گھڑی تھی جو بعد میں دبئی میں بیچ دی گئی تھی اور پیسے کھڑے کر لیے گئے تھے. تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو گھڑی کا نشان دیا جائے، اور اس کے بعد ان کے مخالفین جو ہیں اپنے جلسے جلوسوں میں اسی گھڑی کو لنک کریں کہ جناب یہ وہی گھڑی والے ہیں جنہوں نے گھڑی بیچ دی تھی، سعودی عرب سے آئی تھی اور پیسے کمائے تھے، مال بنایا تھا، تو یہ تو وہ لوگ ہیں، اور ان کی کرپشن، ان کی چیزیں، ہینڈلنگ وینڈلنگ. سو ایک نیریٹو دیا جائے، ایک نیا الیکشن نعرہ دیا جائے عمران خان صاحب کے مخالفین کو کہ وہ بلہ لینا چاہتے ہیں، بلے کی بجائے ان کو گھڑی تھما دیں کہ جائیں جی. اس کے بعد اپنے مخالفین جو ہیں ان کو فیس کریں، یا ان کا وہ آپ کو کل کو کیا کہتے ہوتے. اگرچہ وہ کہہ چکے ہیں عمران خان صاحب کہ بلہ ہو یا نہ ہو کوئی بھی ہمیں نشان ملے گا ہم اس پہ یہ الیکشن لڑیں گے، نہ الیکشن کا بیک آؤٹ کریں گے، نہ الیکشن سے بھاگیں گے، نہ ہم اس میں لڑائی لڑیں گے کہ ہمیں بلے کا نشان ہی دیا. ہم خود ہی برانڈ ہے، وہ سمجھتے عمران خان ہی برانڈ ہے، ان کا نام جہاں پہ آئے گا تو لوگ ان کو ووٹ ڈالیں گے. سو ہمیں کیا اس سے فرق پڑتا ہے بلہ ہو یا ادروائز کچھ چیزیں ہوں. لیکن سوال یہ کہ گھڑی تھما دی جاتی ہے، بلے کی جگہ گھڑی تھما دی گئی تو دین اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ. پھر اور مطلب خان صاحب کو ووٹ تو ضرور پڑیں گے، لیکن ایک ڈبیٹ، ایک الیکشن سپیچز، شغل میلہ بڑا لگے گا اس معاملے میں، کیونکہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جو میں بتا رہا ہوں، اور بڑا اس پہ تو ٹرائل بھی ہو رہا ہے. توشہ خانہ میں تو ٹرائل کا خان صاحب سزا ہو چکی ہے، اور اس پہ باقی اس وقت جو پروسیس فردر جو ہے وہ چل رہا ہے. سو یہ ایک علیحدہ ہے ان کی طرف سے. ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیر افضل جو ہیں وہ لاہور گئے تھے، وہ شیر افضل مروت جو ہے انہیں فیل ہوا کے پی کے میں، انہوں نے بڑی انٹرسٹ جنریٹ کی. شیر افضل خان نے وہاں پہ بہت سارے جلسے جلوس کیے، لوگوں کو اکٹھا کیا، اور کے پی میں ہمیں نظر آیا ایک وہ جو ایک پی ٹی آئی غائب ہو گئی تھی، لیڈرشپ جو تھی ٹاپ کی لیڈرشپ تو نظر ہی کہیں پہ نہیں آ رہی. تو شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اس وقت وہ کے پی کے میں وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور پختونوں کو جو ان کی ایک روایتی بہادری ہے، غیرت ہے، اس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بڑی تعداد میں لوگ نکلے بھی ہیں، بلکہ پی ٹی ایم جو تھی پشتون یہ جو تھی اس کی تحریک موومنٹ جو تھی، تو وہ ہمیں لگتی ہے وہ اسے ایکلپس ہوئی ہے، پیچھے چلی گئی ہے اس کے پی ٹی آئی کی وجہ سے. بہت سارے کہا جاتا ہے کہ ان کے لوگ جو ہیں پی ٹی ایم کے، وہ انہوں نے اپنے آپ کو ان کے ساتھ الائے کیا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. انہیں لگتا ہے کہ یہ پارٹی اب زیادہ اسٹرانگ نیشنلسٹک اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ویوز رکھتی ہے. شاید محسن داور صاحب یا منظور پشتین صاحب کو گرفتار ہیں تو یہ وہ میچ نہیں کر پا رہے ہیٹ کو، اسٹیمنے کو، پیس کو. تو انہیں لگتا ہے کہ یہ پیس جو ہے یہ زیادہ جنریٹ ہو رہی ہے. اور آپ پتہ ہے کہ وہاں پہ کے پی کے میں جو پشتون ہمارے بھائیوں کا مزاج ایک اگریسو ہے، سو خود کو زیادہ الائن ادھر پہ کر رہے ہیں. اب انہیں فیل ہوا کہ پنجاب میں تو ایکٹیویٹی نہیں ہے، اب کے پی کے میں جیت بھی جائے الیکشن تو ایون دین اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اے بگ ڈفرینس کہ فیئر انف وہاں سے کتنی سیٹیں ایم این اے کی ہوتی ہیں. آپ نے اصل اگر آپ نے الیکشن جیتنا ہے تو پنجاب سے آپ کو سیٹیں چاہیے، پنجاب سے ووٹ چاہیے. سندھ میں بھی اتنی بڑی پریزنس نہیں ہے اس کی پی ٹی آئی کی، بلوچستان میں بھی اتنی بڑی نظر نہیں آتی، یا تو ان کی کے پی میں ہے یا وہاں سندھ ادھر ہے، پنجاب میں ہے. پنجاب میں اب یہی حساب ہے کہ وہاں پہ آپ کو لوگ ہی نظر نہیں آتے، انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں، جیسے کے پی میں کچھ لوگ چلے گئے تھے، لیڈرشپ ہی نہیں ہے. اب جن لوگوں کو لایا جا رہا ہے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے وہ لیڈ کر سکیں. اب تک جو صرف ہم نے دیکھا شیر افضل مروت اکیلے جو ہیں وکیلوں میں سے جو سامنے آئے ہیں، اور ود ان نو ٹائم انہوں نے اپنا ایک کلاؤٹ، اپنا کرزما، اپنے لوگ انہوں نے اکٹھے کر لیے ہیں اور وہ ہو گئے. باقی جو لوگ ہیں مطلب جو یہ پارٹی کے نئے چیئرمین بنائے گئے ہیں گوہر صاحب جو ہیں، ان کا کوئی کرزما نہیں ہے، کوئی ان کا، میرا نہیں خیال کہ وہ خان صاحب نے بنا دیا ہے تو وہ سامنے آئے گا. ادروائز لوگ ان کو جانتے نہیں تھے، میں نہیں جانتا، میری جہالت کریں نئے کریں، مجھے نہیں پتا تھا انلیس جب تک انہوں نے خان صاحب کو ووٹ انہوں نے کیس لینے نہیں شروع کیے. ایسے لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ پنجاب سے اب انہوں نے جوائن کیا ہے، اب وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہے. بابر روان صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے وہ بھی ٹکٹ لینے میں انٹرسٹیڈ ہوں اس وقت پی ٹی آئی کو، کیونکہ زیادہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جو ہیں وہ یہی لینا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ہمیں ٹکٹ اس میں مل جائے. تو پی ٹی آئی میں زیادہ وکلا جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں. سو پولیٹیکل جو ایلیٹ تھی، جو پولیٹیکل کلچر تھا وہ پیچھے چلا گیا. اب سوال یہ ہے کہ پنجاب کو وہ کرنے کے لیے، اس کو اسی طریقے کا لیول پہ لانے کے لیے الیکشن کمپین میں آپ کو بہت بڑی ایفرٹ کی ضرورت ہے. جب عمران خان صاحب نہیں ہے، شاہ محمود قریشی صاحب نہیں ہے، اس کے بعد پرویز الہی صاحب نہیں ہے، یاسمین راشد صاحبہ وہ گرفتار ہیں، اور بہت سارے ٹاپ لیڈرشپ انڈر گراؤنڈ چلی گئی. اوپر سے جن لوگوں نے الیکشن لڑ سکتے تھے، حماد اظہر ہیں یا مراد سعید ہیں، اسلم اقبال ہیں اور کھوکر صاحب ہیں، وہ سارے اس وقت مفرور ہیں، ان کے شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں. سو
اب وہی تھا آپشن تھا کہ جناب کہ ان کو مروت صاحب کو بھیجا جائے وہاں پہ، یہ پنجاب میں لاہور میں بھیجا گیا، جو گئے انہوں نے تقریر وغیرہ کی، ایم پی او کے تحت 14 تاریخ کو ان کو گرفتار کیا گیا، لیکن پھر اب آج ان کی ضمانت بھی دے دی انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے. سو اب وہ پھر وہ فردر کیا ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ان کو کیا رسپانس ملتا ہے، کیا پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جن کے حلقے ہیں وہ چاہیں گے کہ کے پی کے سے ایک ہمارا لیڈر ہے، ایک وکیل ہے، اور ہم اس کو اسٹرینتھن اس میں کریں، پنجاب میں کرنے کی کوشش کریں. سو وہ بھی چیزیں لوکلی طور پر بھی لوگ اپنے اپنے مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر جو لیڈرشپ جو ہے کس کو شفٹ کریں. لطیف کھوسہ کو کتنے لوگ پی ٹی اے میں قبول کریں گے کہ آپ ہیں اور ہمیں لیڈ کریں. مطلب اگین میرا ایک، اگرچہ بابر مان صاحب بہت پہلے آ گئے تھے، ان کو 10 سے 1 سال مطلب تقریباً ہونے والے ہیں، 10 1 سال تو نہیں ہے میرا خیال ہے، آئی ایم سوری، کہ میرا کہ 2017 یا 2016 کے بعد وہ ان کے ساتھ پارٹی کے ساتھ ہیں. سو ان کو بھی خاصا عرصہ اگر دیکھا جائے 7 8 سال ان کو بھی ہوں گے. سو وہ پارٹی میں رچ بس گئے. لطیف کھوسہ صاحب نئے ہیں، اب ان کو پارٹی جو ہے سو پارٹی کی کہیں تتر بتر ہوئی ہے، کہیں نظر بھی نہیں آ رہی. سو وہی پنجاب میں کوئی اچھا ان کا اپنا ذاتی کلاؤڈ بھی نہیں ہے، ذاتی ووٹ بینک بھی نہیں ہے. سو وہ کیا کر سکتے ہیں. سو بچ بچا کے شیر افضل خان صاحب تھے جو گئے ہیں وہاں پہ، اور انہوں نے کوشش کی ہے، وہ جنریٹ انٹرسٹ انہیں جنریٹ کی بھی ہے. گرفتاری اٹ سیلف از اے بگ ایونٹ. سو اگین کمنگ ٹو دا پوائنٹ، یہ وہ ساری چیزیں جو پنجاب میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب میں نہ جیتے، اگر ووٹ سیٹیں نہ ملی تو پھر ساری آپ کی جو ایکسرسائز ہے نا وہ فضول ہے، وہ پھر خان صاحب ان کو فائدہ نہیں ہے. لیکن مین جو چیز ہے آج بڑی، اس کی گارڈین کی بڑی سٹوری تھی، یو کے کا جو بڑا اخبار ہے وہ عمران خان صاحب کی سوشل میڈیا پہ کلون کر کے، ڈبنگ کر کے، جو اس کو ڈبنگ کہیں یا کلوننگ کہیں یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، وہ جو نئے ٹولز ہیں جس کے تحت آپ کی آواز جو ہے نا اسی بندے کی لگتی ہے. تقریباً آپ سننے کی کوشش کریں تو ہلکا سا ایک آپ کو اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ سلو بات کر رہے ہیں، ادروائز وہ عمران خان صاحب کی آواز اور اس میں جو مطلب آرٹیفیشل وہ جو انٹیلیجنس کی آواز ہے، آپ کو فرق نہیں فیل ہوتا. سو یہ جو انہوں نے ٹیکنیک دی ہے، جس سے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ زیادہ عام ان کو گراؤنڈ پہ اگر جلسے نہیں کرنے دیا جا رہے، میدان میں جلسے نہیں کرنے دیا جا رہے، اور وہ کہیں گیدرنگ نہیں کر سکتے، پی ٹی اے والے مل ملا نہیں سکتے، کوئی بڑے جلسے نہیں کر سکتے جو الیکشن کے دنوں میں کیے جاتے ہیں. اب ان کے پاس ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم آ گیا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ اس پہ ورچوئل پہ چلے جائیں، آپ کلوننگ پہ چلے جائیں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لیں، سوشل میڈیا کی مدد لیں. اور یہ بڑا ان کے حساب سے بڑا سکسیزفل رہا ہے، اسپیشلی جب حکومت نے انہوں نے یہ اگر نیٹ کو بند کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے، تو اس سے میرا خیال ہے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی. لیکن یہ چیز ہے کہ ان کا پہلا تجربہ تھا، بڑا تجربہ تھا، کامیاب تجربہ رہا ہے، جس نے جیسے میں نے کہا ایون انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہیڈ لائن جو ہے نا وہ بھی بنائی ہیں. اور اسے وہ انٹرسٹنگلی خان صاحب کو جو میسج پیغام ہے، ادروائز آتا تو اتنا بڑا شور ہنگامہ نہیں مچنا تھا. انٹرنیشنل میڈیا بھی شاید اس کو اتنا بڑا ایونٹ نہ سمجھتا، لیکن پھر اس پہ نمبرز پہ بحث ہو گئی کہ نمبر 25,000 ہیں یا 5 لاکھ ہیں، کتنے لوگ تھے. لوگ پھر آپ کو ہمارے ہاں یہ میمز بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں، مزاحیہ کامنٹ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ الیکشن بھی یہیں پہ ورچوئل کروا لیں، تو وزیر اعظم بھی ورچوئل بنوا لیں، تو پوزیشن بھی بنا لیں، تو کیبنٹ بھی ورچوئل بنوا لیں. لیکن کیا کرے پی ٹی آئی، دے ہیو ٹو کم آؤٹ. ان سے جو بلنڈر ہوا ہے ان کی لیڈرشپ سے، اسپیشلی 9 مئی کے بعد، تو جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی لڑائی جنگ شروع ہوئی ہے، دے ڈڈنٹ ہیو اینی آپشنز. سو اٹس اے ویری یونیک اینڈ ویری کریٹو آئیڈیا جو لے کر آئے ہیں اب. لیکن اس کے اگینسٹ پھر اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی؟ پھر تو ان کے پاس یہ آپشن رہ جائے گا کچھ عرصے بعد، اگر الیکشن کمپین آتی ہیں، قریب آتی ہیں، کہ نیٹ بند کر دیں پاکستان میں، یوٹیوب بند کر دیں، فیس بک بند کر دیں. یہ چیزیں بند بھی رہی ہیں ماضی میں، مطلب اپنے آپ کو آپ اس میں لے جائیں، کیا سٹون ایج میں لے کے کر جائیں. تو کیا کریں گے پھر؟ یہ کام کریں گے جب بھی ان کا جلسہ جلوس ہوگا، کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہوگی، نیٹ بند کر دیا جائے گا، یوٹیوب ساری چیزیں بند کر دی جائے گی. سو دیز آر ویری مطلب انٹرسٹنگ تھنگس. دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ اس بگ تھریٹ جو نہیں آ رہی ان کے لیے اس کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم نے یا ان کے جو بھی لوگ مینیج کر رہے ہیں، دے مسٹ بی مطلب ویری ہیپی اینڈ دے مسٹ بی اپریشیٹڈ کہ دے ہیو کم آؤٹ ود اے بگ ہیوج آئیڈیا، جس نے سب کو میرا خیال متاثر کیا کہ کلوننگ کر کے خان صاحب کی آواز جو ہے نا اس کو ورچوئل ورلڈ پہ اس کو سنایا جائے.